اسلام کا خون مت کرو. یہ حدیث یہ قدیم ہے اسلام کی تاریخ جو بھی قدیم اتنی حدیث کی تاریخ قدیم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابو سعید خدری کا قول پیش کیا اور آپ کے سامنے علامہ مقدسی کے نام پیش کیا حسن التطاہر اور نصرت الخوانی کے والد مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ کی بات پیش کی. لیکن اس کے علاوہ بیان کی خدمت میں یہ بات بھی سے میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. یعنی سے آپ کی امت کے سبب حق نہیں ہوں گے. لا يقومون سبب ولا بقاء ولا تحية الله. ایک جماعت رہے گی. مسلمانوں کا حق والے ہر قوم میں تھوڑے رہے اور تھوڑے رہیں گے. اور حدیث الفطر جسے ہمارے کہنے والے یہاں پہ کیا ابو ہریرہ معاویہ بن سفیان انس بن مالک اور یہ صحابہ جنہوں نے تیرہ کی حدیث نقل کی کہ سورت کے اندر کر جاؤ وہاں تک جہنمی اور یہ جنتی آپ نے بتایا کون سی جگہ تو کہا میں علیہ واصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اور الجماعہ یعنی جماعت والے لوگ یعنی جن کے دلوں میں اتحاد ہے جو ان مسائل پر جن پر صحابہ متفق تھے جن مسائل پر صحابہ متفق تھے ان مسائل پر رہنے والے ہی نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. باقی لوگ جس کو میری صحابہ جس وقت نبی کی صحابت کو کیا کسی صحابی کے نام پر کوئی فرقہ بنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے نام پر علی رضی اللہ عنہ نہیں سچی سب محمد اس لیے نشانی کے سامنے جب امام مالک اور امام شافعی اور احمد بن حنبل امام بخاری کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جن لوگوں کا کوئی نظر کہتے ہیں الایمان یزید وجد مسلمان گھٹنا بھی کرتا ہے کہتے ہیں نشانی کا حدیث انا محمدی المذهب انا محمدی المذهب ايوه فخبر میں محمدی ہوں اور یہی نہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مذہبی احناف کے بہت بڑے ترجمہ مستحیل اور دین الاسلام بخاری بخاری مدینے میں وہ خود اپنی کتاب تحقیق میں لکھتے ہیں کہ ایک محمدی کو اقوام اور کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہونا چاہیے. محمدی ہے اور اس کے بعد یہ لفظ حدیث کوئی نیا فرقہ نہیں ہے اور کوئی نئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو قرآن سنت کے مرکز ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جس پر نہیں وہ میرے صحابہ کسی فرقے اور کسی جماعت اور کسی گروہ کی طرف نسبت اس کی نہیں ہے. لیکن جب اسلام نے بہت سارے فرقوں کا ظہور ہوا تو باقی فرقوں سے امتیاز کرنے کے لیے لفظ حدیث یا لفظ اہل سنت کہا گیا. لفظ اہل سنت کہا گیا. اہل سنت مذہب والے سنت اہل سنت مذہب معروف علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مطلب میں اہل سنت مذہب معروف اب عین اللہ ولا حدیث وشار عین ومالک وحمد. یہ اہل سنت کا مذہب قدیم مذہب ہے سنت پر چلنے والے وہ جماعت اور جماعت یعنی صحابہ کی جماعت پر چلنے والے یہ اجتماع کی پیدائش سے پہلے جو لوگ موجود تھے فإنهم تلقوا عن نبيهم انہوں نے اپنے نبی سے یعنی اہل سنت کا منہج لیا ہے. پھر بھائی بتانے کی کیا ہے سنت کیا ہے یہ کوئی فرقہ نہیں. ہاں اگر چند افراد خراب ہو جائے تو پورا مسئلہ خراب نہیں ہو. سارے مسلمان خراب ہو جائے تو کیا اسلام خراب ہو گیا؟ سارے ہندوستانی اگر خراب ہو جائے تو ہندوستان کا قانون اور نظام و سدھار خراب ہو جائے گا. باقی ایک حقیقت اس میں ہر مذہب میں ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر کو انسان کے ساتھ حق کو سمجھنا چاہیے اور حق کے خلاف کو جبھی اٹھانا چاہیے. اس لیے کی امانت ہے ورنہ تو بھرے رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہ وہ بخاری کی روایت کہ جس شخص نے کہا ایک
کیا ہو اللہ نے موت دیا کیا من الذي يتأتى عليه اس کو حق ہے میرے اوپر پسند آ رہی اور اللہ نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور میں اس لیے زبان سے کبھی کبھی انسان ایسی باتیں نکالتا ہے جو دین اور ایمان اور اس کے عقیدے تمام کرنا اور برباد کرنے والی ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا والله فإنه تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته. اللہ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کرے اپنی زبان سے حکم لگایا ایسی بات کہی ہے جس بات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اللہ اکبر. اس لیے زبان پر لگام لگانا چاہیے. ہم کو رات کرے گا تو میرے بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ ایک جماعت حق رہے گی. اس سلسلے میں امام بخاری کا قول پر موجود ہے شرح اصحاب حدیث میں اور تمام سیرت کی کتابوں میں کیسی روایت ہے حدیث. امام بخاری کو استاد اہل مدینہ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ علم یکون اہل حدیث ولا علم. اگر اس سے مراد ہے اس میں نہیں جانتا کون ہے. اور علامہ سیوطی شافعی ہے اپنی کتاب شافعی علامہ سیوطی اپنی کتاب میں کاغذ لکھتے ہیں کہ یہ جماعت خبر ہے کہ تم اہل الحدیث الذین تعاہدوا یعنی الذین هم اهل الحديث الذين يتعاهدون مذهب الرسول ويدقون عليه. یہ اہل حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی حفاظت کرنے والے اور دین پر عمل ہونے اس کا جواب دینے والے. یہ جماعت اگر کوئی ہے تو اہل حدیث. اس سے بے شمار اخبار میں نہیں کر سکتا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید عبداللہ بن مبارک المروزی محدث عالم فقیہ عالم ایسا محدث ایسا فقیہ اور ایسا عالم وزاہد اور مجاہد کہ بڑے بڑے محدثین نے تمنا کی کہ اللہ زندگی میں ایک دن ایسا آئے کہ میرا مبین عبداللہ بن مبارک کی طرح نظر ہے. عبداللہ بن مبارک کا یہ قول علامہ حبیب غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح اصحاب الحدیث میں نقل کیا. الملائکۃ حراس السماء وحراس الارض هم اهل الحديث. آسمان کی پہرےداری کرنے والے فرشتے ہیں اور زمین کی پہرےداری کرنے والے زمین کی پہرےداری کرنے والے دین کی حفاظت کرنے والے اگر کوئی ہے وہ ہے. اور آگے بیان بتاتا ہوں علامہ ابو الحیل ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم وعالم محدث اور مفسر اور فقیہ جنہوں نے جرح و تعدیل کے اوپر ایسی عظیم کتاب لکھی الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل. جنہوں نے السعایہ فی شرح الوقایہ لکھی. جنہوں نے موطأ امام مالک کی بے شمار بے نفیس شرح لکھی اور جنہوں نے بڑی بڑی احادیث کی تحقیق و تحقیق کی. کہا جاتا ہے کہ علامہ ابو الحیل رحمۃ اللہ علیہ کے حنفی ہونے کے باوجود بھی کوئی جھوٹا نہیں کھایا. 100 ایسے بڑے مسائل ہیں جن میں انہوں نے احناف سے اختلاف کیا. جیسے گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور اسی لیے اسلامی میڈیا وغیرہ 100 سے زیادہ مسائل ہیں جن میں انہوں نے محدثین کی تائید کی اہل حدیث کی تائید کی. اور اہل حدیث زمانہ میں کوئی محدث نہیں کرتا. ہم کسی فرقہ کو جانتے ہیں تو سنی تو انہوں نے کتاب لکھی جناب خلیفہ کے امام پر پوری موٹی کتاب کیا کتاب جناب امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام. امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا. اور انہوں نے دلائل سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ مت پڑھو کیونکہ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ آیت سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کی دلیل ہے چھوڑنے کی دلیل نہیں. واللہ جب تک میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی مجھ کو یہ بات معلوم حنفی عالم محدث فقیہ کہنا کہ آج سورۃ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ہے چھوڑنے کی دلیل نہیں. کیوں دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّ